مجھے لگتا ہے جتنا ہم لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اس سے زیادہ آپ ایکسائٹیڈ ہیں اس ٹاپک کے لیے. بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں یہ کہ پہلے بھی ہمیشہ ریولیوشنز آتے رہیں. جب پیس آف لائف بہت تیز ہو جاتی ہے تو ہم اسے کیپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ لفظ باؤنڈری سے نا کسی وال کا مجھے خیال آتا ہے. That social connectivity also gives you that willpower to باقی چیزوں کو بھی فیس کرنے کے لیے. I think سب سے بڑی بات نا ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. So it's very important that we remember our brothers and sisters who are in Gaza and Kashmir right now. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Vanguard's Healthcast. This is your host Mehrunisa Azam and this is Hiba Faham. اور آج ہم ایک بہت اسپیشل انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ واپس آئے ہیں. ٹوڈے we're going to be diving deep into the heart of what makes life meaningful, جو کہ ہمارے پازیٹیو سوشل کنیکشنز ہوتے ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے رشتے اور ہمارے تعلقات ہی انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، اور یہی رشتے زندگی کے اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے we have none other than our very own Dr. Munira Abbasi. She is a diplomat of the American Board of Internal Medicine, Endocrinology and Lifestyle Medicine. She is a faculty adjunct at the Rifa Institute of Lifestyle Medicine and the Vice President of Pakistan Association of Lifestyle Medicine. She is also the founder of Nurturing Our Health, but most importantly, she is our mentor and a mentor to many others. So, Assalamu alaikum, ma'am, and welcome and thank you for joining us. مجھے لگتا ہے جتنا ہم لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اس سے زیادہ آپ ایکسائٹیڈ ہیں اس ٹاپک کے لیے. بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. I've been waiting for that. Thank you for having me. So let's just begin with the very first question that comes to mind جب ہم social connections کی بات کرتے ہیں کہ in this time and age when everything has been digitalized to such an extent کہ even ہمارے اب relationships بھی بہت حد تک digitalize ہو گئے ہیں from WhatsApp to Instagram and now we're moving on towards virtual reality now. تو آپ کے خیال سے how important it is to balance this real life and this digital life that we're living and how can we balance this? اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سوشل کنیکشن کو آج ڈسکس کر رہے ہیں نا. اٹ از اے پلر آف لائف اسٹائل میڈیسن جیسے آپ کو پتہ ہوگا. جب ہم ڈیجیٹل لائف کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی سی ہسٹری میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ پہلے بھی ہمیشہ ریولیوشنز آتے رہیں. ایک ایگریکلچر ریولیوشن تھا، پھر انڈسٹریل ریولیوشن تھا، اب ڈیجیٹل ریولیوشن ہے. سو دیٹس اے گریٹ ٹائم دیٹ وی آر لیونگ ان. آئی تھنک دا تھنگ ٹو بی ویری اویئر آف کہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس نے کنیکٹیوٹی کو ویسے تو بہت بڑھا دیا ہے، لیکن آپ کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی، میننگ فل کنیکٹیوٹی. کیونکہ جب ہم فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور جیسے ہم اس وقت بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہماری ایک انرجی ہوتی ہے، ایک وائب ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کی فیل کرتے ہیں. جیسے مہر نے ابھی کہا کہ ہم ایکسائٹیڈ ہیں تو وی کین فیل دیٹ ایکسائٹمنٹ اینڈ دیٹس سو بیوٹیفل ٹو بی ایبل ٹو فیل دیٹ، ہے نا. تو ڈیجیٹل میں بھی جب آپ کلوز ہوتے ہیں نا اور جب آپ اوتھینٹکلی اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وائبز آپ دے سکتے ہیں. تو آئی تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ دا ڈیجیٹلائزیشن جس نے ہماری کنیکٹیوٹی یا کلوزنس کو کم کیا ہے، اٹس دا لیک آف اویئرنیس. اگر ہم تھوڑے اویئر ہو جائیں، انٹینشنل ہو جائیں اپنے رشتوں کے بارے میں، کنیکشنز کے بارے میں، تو کوئی اس میں مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی اپنے آپ کو ریکنیکٹ کر سکتے ہیں. I think that's a very nice approach towards that کیونکہ یوزلی ہم اس کو ایک نیگیٹو طریقے سے لیتے ہیں کہ ڈیجیٹلائز ہونے کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہو گیا اور خراب ہو گیا. اور میم اسی بات کو آگے فردر لے کے چلوں گی کہ آج کل جو ٹرینڈ ہے یوتھ میں کہ ہر ایک کے پاس ڈپریشن اور انزائٹی ہے، اور ہمیں یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اپنی سراؤنڈنگ کے ساتھ نہیں کنیکٹیڈ اور ہم اپنی انوائرمنٹ سے اس طرح اویئر نہیں ہے جس طرح ہمیں ہونا چاہیے. مطلب ہم بھی آپس میں نوٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم 4-5 دوست بیٹھ رہے ہیں تو 10-15 منٹ کی ایکٹیویٹی تو ہو جائے گی اور پھر ایک دم فون سارے یوز کرنا شروع کر دیں گے، اپنی وہ بیٹری، سوشل بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے ان کی فوراً. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس لائف اسٹائل کے پلر کو اتنا اگنور کر رہے ہیں تو ہاؤ ڈو وی اینڈ اپ ان اے سچویشن لائک دس؟ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم نا سیلف اویئر ہوں پہلے. بعض اوقات ہم اپنی سراؤنڈنگس پہ بہت توجہ دے رہے ہوتے ہیں. سیلف اویئرنیس جو ہے نا کہ ہم کہاں ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہمارے سامنے کیا، اور پیس آف لائف. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جب پیس آف لائف بہت تیز ہو جاتی ہے تو ہم اسے کیپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض اوقات جو ڈیجیٹل ورلڈ سے بھی جو کنیکشن ہے نا، اٹس ایکچولی این اسکیپ فرام ریالٹی، ہے نا. تو اگر ہم ریئل ورلڈ میں اپنے آپ کو واپس لے آئیں، اس کے لیے جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں مائنڈ فلنس، کہ نوئنگ دیٹ بینگ ان پریزنٹ از ویری امپورٹنٹ. جو گزر گیا وہ اب نہیں ہے،
اور جو فیوچر ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے. سو واٹ یو ہیو رائٹ ناؤ از اے پریزنٹ. سو اگر آپ پریزنٹ ہو جائیں نا اور آپ مائنڈفل ہو جائیں, جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فرینڈس کے درمیان بیٹھے ہیں, جیسے ابھی ہم بات کریں, اف وی ریئلی فوکس آن دا فیکٹ کہ ہم مائنڈفل ہو جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں, بس یہی ٹائم ہے, جب یہ گزر جائے گا تو یہ گزر جائے گا, یہ پھر نہیں آئے گا. تو آئی تھنک پھر آپ اس سے اپنے آپ کو ریکنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے, یہ اس چیز کی کانسیکوینس سمجھ لیں ایک طرح سے ہے, فاسٹ پیسڈ لائف کا, یا وانٹنگ ٹو کیپ اپ وتھ سرٹن تھنگس. تو جو ریکنیکشن ہے اور جو سوشل کنیکشنز ہیں وہ اس کو ایک طرح سے اس کے لیے میڈیسن ہے. Right. Okay. So I think when we're talking about social connections, so it's very important that we talk about the most important connections that anyone can have in their life, that is with their families. Right. So we've also seen that there is some evidence-based research now how family background and how childhood experience can affect the personality of an individual or the outcome. So آپ کے خیال سے how important is a strong family system for a good morally holistically social society? Right. I think بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک میں اور کو بات بتاؤں گی, ابھی ہم جتنی باتیں کریں گے نا بڑی کامن سینس کی ہمیں لگے گی, یہ تو ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا. تو ابھی جو فیملی اسٹرکچر کی آپ نے بات کی نا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو سوشل لیول پہ یا اپنے مورل لیول پہ اپلائی نہیں کر سکتے جب تک ایک گھر کی فاؤنڈیشن اچھی نہ ہو, بیکاز دیٹس دا فرسٹ ایکسپوجر آف اے چائلڈ ٹو اے سوشل کنیکشن. تو جہاں جہاں جن گھروں کے اندر ہیلدی انوائرمنٹ ہے, کیئرنگ نیچر ہے, ایک آنیسٹ ریلیشن شپ ہے, ٹرسٹ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے. میں اس پہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دا ونس وی لو دا موسٹ آر دا لیسٹ وی کیئر اباؤٹ, بیکاز ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک اچھی جیسے ایک فیملی ہوتی ہے, کیونکہ پیس آف لائف اگر سب کی بڑھ گئی, فادر کی بھی, مدر کی بھی, بچوں کی بھی, سب کی پیس, تو سب اپنی اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ مائنڈفل ہو جائیں, پریزنٹ میں آ جائیں, یہ ریکگنائز کر لیں کہ فیملی پہلا اسٹرکچر ہے جو جہاں سے سوشل کنیکشن ڈیولپ ہوتے ہیں, بچہ وہیں سے سیکھتا ہے. اگر پیرنٹس یا جو ایڈلٹس ہیں, جیسے اگر آپ کے کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں, آپ ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جس طرح کا کنیکشن آپ کریٹ کریں گے وہ وہیں سے سیکھیں گے. اور جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, جیسے آپ کے اسکول ہیں, کالجز ہیں, نیبرز ہیں, فیملی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, وہ تو فیملی کے بعد آپ کا اس سے انٹریکشن ہوتا ہے نا. تو دا فاؤنڈیشن از دا فیملی. بالکل آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ اس کو ہمیشہ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. بعض اوقات بعض فیملیز میں ایسا ہے کہ سچویشنز تھوڑی مشکل ہو گئی ہیں, ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو کرنا. تو وہ ایک مطلب ایک آئی تھنک ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے, اٹ از اے ڈیفیکلٹ سچویشن, بٹ ان جنرل جو ایک اچھی ہیلدی فیملیز ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کر لیں اور اپنی چیزوں کو, اپنے کنیکشنز کو I think intentionally اس bonding کو recreate کر لیں. And I think I'd like to add on to this کہ even if it's not the big things کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمیں مطلب ایسے پورا دن ہم نے کچھ کرنا ہے یا ہم نے پوری کوئی ایکٹیویٹی پلان کرنی ہے, it could be like the smaller things. آپ ڈنر پہ ساتھ ہوئے ہیں, you can just be mindful of that activity that you are doing in that moment. And I think that is so important. Having family dinners, کیونکہ ڈنر conversations ہمیشہ سے ایک چیز ہوتی تھی. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتی ہوں کہ میری ایک ہماری ایک ایلڈرلی ایک تھی ہماری ایک آنٹ, شی واز ابو 100. سو آئی ریمبر آئی وینٹ ٹو ہر کپل آف ایئرز اگو, شی جسٹ پاسڈ اوے, اینڈ آئی واز ٹاکنگ ٹو ہر, آئی سیڈ کہ ان کے 14 سبلنگس تھے, تو اور دے ور سو کلوز ٹو ایچ ادر. تو ون ٹائم آئی سیڈ کہ آپ لوگوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی تو کس طرح ہوتا ہے؟ تو وہ یہ کہتی تھی کہ ہم جو اپنی کانورزیشن ڈنر پہ کانورزیشنس کرتے ہیں, وی ٹاک اباؤٹ تھنگس, بٹ وین وی گیٹ اپ فرام دا ڈنر ٹیبل وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ امنگسٹ ایچ ادر. سو دیٹ واز یہ سوشل کنیکشن کا ایک ایٹیکیٹ تھا جو بڑا نیچرلی ان کے اندر ڈیولپ ہوا تھا. اور ایسے لوگوں کو جیسے ابھی ہم یہ سوشل لیول پہ بات کر رہے ہیں نا, لیکن ہم اس کو ہیلتھ سے کنیکٹ کریں گے کہ فزیکل, مینٹل, ایموشنل, اسپرچل ہیلتھ جو ہے کتنی زیادہ ڈپینڈنٹ ہے ہمارے کنیکشنز پہ. تو ویری ویری گڈ پوائنٹ دیٹ یو ہیو براٹ اپ. تو میم جو فیملی سسٹم تک جو انسان ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب وہ باہر دوسرے لوگوں سے ملتا ہے تو وہ چیزیں سیکھتا ہے. تو آج کل جو فریکوینٹلی یوز ٹرمز ہیں ان میں آتا ہے کہ سیٹنگ یور باؤنڈریز, اور اس میں بھی ہم دو ایکسٹریمز دیکھتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ پیپل جسٹ گارڈ دیم سیلوز آف, اور ایٹ دی ادر اینڈ پیپل ہیو ویری تھن لائن ان دا نیم آف باؤنڈریز.
تو آپ اور پھر وہ یہ بات فیملی میں بھی کرنا شروع کر دیتے کہ آئی نیڈ مائی باؤنڈریز, آئی نیڈ مائی اسپیس. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس کہ باؤنڈریز ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اور اسپیشلی دیسی ہاؤس ہولڈ میں ہونی چاہیے, اور اس کو کس طرح بیلنس کرنا چاہیے؟ How do you like make a fine line between those two? اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ کہ لفظ باؤنڈری سے نا کسی وال کا مجھے خیال آتا ہے. آئی فیل کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں, اینڈ آئی تھنک یہی ہیلنگ ہوتی ہے نا, کہ ہم اس کو لائن, باؤنڈری یا اس سے زیادہ یہ سوچیں کہ ہم ایک ہیلدی وے میں ریلیشن شپ کو بنانا ہے, ایک ریلیشن شپ جو بہت ہیلدی ہے. اچھا, باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو اس سے باہر رکھنا ہے نا. نارملی باؤنڈری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی نیگیٹو سینس میں نا, باؤنڈری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیلف نالج, جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا, سیلف کیئر, یعنی یو نو یور سیلف سو ویل, اور وہ ہمیشہ ایک جیسا بھی نہیں ہوتا, وہ سرکمسٹینشیل ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی گریف کا مومنٹ ہے, کوئی اسٹریس کا مومنٹ ہے, کوئی ایسا مومنٹ ہے جہاں پر آپ کا, تو ہر لیول جس سچویشن میں آپ ہوتے ہیں اس میں آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو وہاں آپ اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم اپنا ریلیشن شپ کس طرح رکھیں گے. وی ڈونٹ امپوز اٹ on others. So یہ جو positive way of looking at it is کہ you become really humble in saying کہ you know this is what my situation is and I'm going to communicate it to the other person جہاں سے مجھے feeling آ رہی ہے کہ میں overwhelm ہو رہا ہوں, تو I'm going to ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں کہ you know this is where I am, rather than saying کہ don't do this, saying I can do this, I can say yes to this and I can say no to this. Okay, so what I've understood is that you impose the boundaries on your own self. Matlab you keep yourself in that. You keep yourself accountable in a very very gentle and kind way, not being critical and judgmental. اس طرح نہیں کہ اپنے اوپر زور لگا کے, imposition تو ہے ہی نہیں نا. جو ہماری لائف اسٹائل میڈیسن کی فاؤنڈیشن ہے, that is about compassion and love. So آپ نے اپنے ساتھ بھی کیئر کرنی ہے, جو love and compassion کے ساتھ ہے, آپ نے دوسرے کے ساتھ بھی وہی چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے, perfect, that makes good sense now. ٹھیک ہے. اچھا, سو جیسے ہم اچھے ٹائمز میں, سو اٹس آل گڈ, وی آل سوشل بٹرفلائز. ویسے یہ میرے پہ اپلائی نہیں ہوتا, یہ بلوایا جا رہا ہے میرے سے, وی آل سوشل بٹرفلائز. لیکن مشکل کے ٹائم پہ, ان ٹائمز آف گریف, ان ٹائمز آف ہارڈ شپ, people do usually cut themselves off from their relationships, اور شاید میں خود بھی کرتی ہوں کبھی کبھی. تو I think this is a very natural thing that people do. So how important it is to still stay connected in that moment of grief and in that moment of hardship, you know, to get out of that situation, to get through that rough patch in life. اللہ نے نا ہمیں سوشل بینگ ہی بنایا ہے, کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بنایا نا تو ہمیں لوگوں کے ساتھ ہی بنایا ہے. ان آئسولیشن ہم ایک سیلف امیج سا اپنا کریٹ ہو جاتا ہے, جو ہماری ریئلٹی ہے نا وہ ہے ہی لوگوں کے ساتھ. اچھا, جو بھی آپ نے بات کی نا کہ جو گریف کا یہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے, اس میں ٹینڈنسی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا آئسولیٹ ہونا چاہتے ہیں, مگر ہیلنگ ہماری امنگس پیپل ہی ہے. اس کے اندر بھی وہی بیلنس والی بات ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے. اس میں دو ایسپیکٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک وہ جس کو گریف یا ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اگر وہ سیلف اویئر ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی ٹینڈنسی آئسولیشن کی ہے, تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کر سکتا ہے کہ میں اس کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان رکھوں, بیکاز اس پہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہیلنگ لوگوں کے ساتھ ہوگی میری. جو دوسرے لوگ ہیں, جیسے بھی آپ نے ایک ٹرم دیسی لوگوں کا یوز کیا کہ اب کہ آپ کی باؤنڈریز نہیں ہیں یا آپ اوور ویلم ہو رہے ہیں اس سے, وہاں میں یہ کہوں گی کہ ہر کوئی اپنے لیول پہ یہ کرے کہ کیونکہ لوگ کیئر کرنا چاہتے ہیں نا. ایک اور میں آپ کو نا کچھ فنڈامنٹل پرنسپلس بتاؤں کہ آل پیپل آر جنرلی ویل انٹینشنڈ, بعض اوقات دے جسٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. سو اگر آپ اس میں کوئی مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کانفلکٹ نہیں ہے کہ ہیلنگ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ سوشل اس میں ہوتی ہے. کس طرح کرنا ہے, کیسے بیلنس کرنا ہے, کیا چیزیں کرنی چاہیے, یہ ایک الگ پورا ٹاپک ہوگا جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ دیر از نو ڈاؤٹ کہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے آئسولیٹ ہو بھی رہا ہے تو باقی لوگ اس کو کس طریقے سے اپنے درمیان لا کے, میں آپ کو اپنا پرسنل اگر شیئر کروں کہ جو جیسے لوڈ ونس کا جو لاس ہوتا ہے, اس کے اندر ہاؤ ایزی اٹ بیکمز وین یو آر امنگس پیپل. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ کلچرل نارمز یہ ہوتے ہیں کہ جس کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہو یا کچھ ہو تو باقی لوگ آ جاتے ہیں, کھانے پینے کا انتظام اٹھا لیتے ہیں, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم یو گریونگ سو مچ کہ آپ کو جو نیٹی گریٹی ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا. سو the only way to heal is to have other people in your life and you know help you go through that. بالکل. تو میم آپ کا کلینکل ایکسپیرینس بھی کافی زیادہ ہے, اور وہ بھی آپ لائف اسٹائل میڈیسن سے ہی لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہیں,
تو آپ کی پوری پریکٹس میں کوئی ایسا ایکسپیرینس یا پھر کوئی ایسی ایگزامپل ہو جب آپ نے ایک پیشنٹ کو سوشل کنیکشن کے تھرو ٹریٹ کیا اور اس کی ڈیزیز کو ریورس کیا ہو؟ ایکچولی پتہ ہے مہر اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس کو سیکھیں کہ جب آپ کا اس پہ یقین ہوگا نا کہ ہیلنگ سوشل کنیکشن کے تھرو بھی آئے گی، اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پلر آف لائف اسٹائل میڈیسن، تو پھر آپ اس کو ایڈریس کریں گے. آئی تھنک یہ میری ایکسپیرینس تو میرے خیال سے فرام دا ویری بگننگ آف مائی مطلب وہ تھا کلینکل پریکٹس تھا، لیکن لیٹلی میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے بیکاز آئی میک شیور دیٹ آئی ایمفسائز آن دیٹ پوائنٹ. Not only in history taking but also throughout the follow-ups, also talking to people, checking on them very authentically and very جیسے کہتے ہیں نا کہ سچائی سے. جیسے ابھی میں پوچھوں نا کہ مہر آپ کیسی ہیں، ہبا آپ کیسی ہیں، آپ کہیں ہاں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. really thinking کہ when I ask you I should be very mindful that I'm asking you, I really want to know how you are and you're really telling me how I'm not. And اگر آپ الحمدللہ کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ I'm not feeling well, Alhamdulillah, I'm not, it's okay, because that's how we show humility to Allah subhanahu wa ta'ala کہ there are times when we are not doing okay. تو I think اس میں نے پیشنٹس کے اندر یہ چیز انفیکٹ ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں جو کرونک ہماری میٹابولک ڈیزیزز ہوتی ہیں، یوزلی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں 50s to 60s ایئرس آف ایج میں، 40s کے بعد لوگوں میں شروع ہوتی ہے. یہاں پہ لوگوں کی لائف میں ٹرانزیشنس بھی بہت آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں، جابس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، یہ سارے فیکٹرز سوشل فیکٹرز ہیں نا. تو جب آپ ان کے اوپر بات کرتے ہیں، مجھے ایک کیس بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میری ایک پیشنٹ تھیں، شی واز اراؤنڈ 60 اور ان کی ڈائبٹیز اچانک ان کو ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، یہ جو کرونک میٹابولک سا پورا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے وہ ان کا ہوا، اور شی واز ویری مطلب بہت پریشان ہو گئی، خاصی ڈپریس ہو گئیں. اور ان کے بعد اس کے بعد جب ان سے ہسٹری لی گئی تو اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز تھے جس کے اندر لونلینس واز اے میجر تھنگ. وہ ریٹائر بھی ہوئی تھیں، ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے. تو وی ایڈریس دیٹ. ان کو ہم نے ایک اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سوشل پرسکرپشن. آپ باقاعدہ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کوئی سوشل ایکٹیویٹی یا کمیونٹی ایکٹیویٹی ہے اس میں آپ انوالو ہونا شروع ہو جائیں. تو وہ انہوں نے اسی طرح کیا، اپنی جو اولڈ فرینڈس تھیں وہ واپس ان سے ریکنیکٹ ہوئیں. اٹ واز اے ناٹ اے ویری ایزی پروسیس. ایز اے لائف اسٹائل میڈیسن اسپیشلسٹ آپ کو اس میں بھی ان کو ایک اسسٹنس دینی ہوتی ہے کہ کتنا یعنی کس طرح اس کو کرنا ہے. اینڈ ٹو مائی سرپرائز آلسو، مطلب مجھے تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت اس کا امپیکٹ ہوگا. ان کا موڈ بہتر ہوا تو انزائٹی اسٹریس کم ہوا. انزائٹی اسٹریس کم ہوا تو پرابیبلی ان کی انسولین ریزسٹنس امپروو ہوئی. اینڈ اوور آل ہر ڈائبٹیز ہیز امپروو ناؤ ٹو اے پوائنٹ دیٹ شی واز آن 2 میڈیسن. وہ آہستہ آہستہ کر کے دیر ور مینی ادر فیکٹرز، انہوں نے اپنی ڈائٹ بھی ٹھیک کی، لیکن شی واز اونلی ایبل ٹو ڈو دیٹ بیکاز شی واز ایبل ٹو ریکنیکٹ. اینڈ شی یوز ٹو سے دیٹ شی واز ون پرسن ہو سیڈ کہ ٹائملی میں نے مطلب اس چیز کو ایڈریس کیا تو میری یہ چیزیں بہتر ہو گئیں. تو I think that social connectivity also gives you that willpower to باقی چیزوں کو بھی فیس کرنے کے لیے ایک کریج. شیئرنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو یو ریئلی فیل ہرڈ کیونکہ ہیومن نیڈز ہیں نا یہ ساری. تو اس کو سمجھنا، بیکاز دیکھیں کبھی کبھی نا ہم ذرا سا گلوریفائی کرتے ہیں کہ وی کین ڈو ایوری تھنگ آن آور اون، انڈیپینڈنٹ، انڈیویجولائزڈ. تو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف آپ کی آٹونومی اور امپاورمنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ بالکل آئسولیشن میں چاہتے ہیں نا کہ ہر چیز ہم خود کر لیں، سو دیٹ از ون وین مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے جو اکیلی ہے اور پرفیکٹ ہے نا. باقی ہم سب لین ان کرتے ہیں، تو وہ لیننگ ان کو امبریس کرنا آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. جس طرح میم آپ بتا رہی ہیں کہ ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہو اور لوگوں کو اور جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں دس از سو امپورٹنٹ. آئی تھنک وی آر ویری لکی ٹو بی ان اے فیلڈ ویئر وی سی پیپل سفرنگ. آئی تھنک ہیلنگ ایک اور چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، اور یہ سوشل کنیکشن کے اسپیکٹ میں بتاؤں گی کہ جو ڈاکٹر اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے نا، اس کی ہیلنگ اپنے پیشنٹ کی ہیلنگ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ دیر سو مچ دیٹ وین وی سی ان پیپلز لائف وی فائنڈ کہ اچھا وہ ریفلیکٹ، وہ میرر ہوتی ہے آپ کو اپنے آپ پر نا، تو پھر آپ ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. تو آر پیشنٹس ڈاکٹر ریلیشنشپ از آلسو دیٹ سوشل کنیکشن. اف وی رادر دین جسٹ سی کہ یہ ایک پیشنٹ آیا جس کو میری ہیلپ چاہیے، نو آئی آلسو نیڈ دیٹ پیشنٹ ٹو ہیلپ مائی سیلف ان ان مائی گروتھ اینڈ پازیٹیو ایک ڈائریکشن میں. ٹھیک، صحیح. اوکے، سو ابھی تک تو ہم نے بہت کچھ باتیں کر لی ہیں سوشل کنیکشنس کی، لیکن کچھ چیلنجز بھی آ سکتے ہیں میرے خیال سے، اسپیشلی فار پیپل ہو آر انٹروورٹس نیچرلی. تو ان کے لیے کیا ایسی آپ ٹپس اور کچھ لائف ہیکس بتا سکتی ہیں کہ فار دیم ٹو ایزیلی اس کے لیے اپنے سوشل کنیکشنس کو بہتر کرنے کے لیے اور
to, you know, open themselves up to new people. So how can they do that? I think सबसे बड़ी बात ना, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें. मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नेचर्स होते हैं, मुख्तलिफ तबीयतें होती हैं. बाज़ वक़्त हमें लगता है कि ऑल द टाइम अगर हम एक्सट्रोवर्टेड बिहेव कर रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग बीइंग सोशल. सोशल इज़ नॉट दिस, यू नो, जिसको हम सोशल बटरफ्लाई जैसे अभी आपने टर्म यूज़ की. एक्चुअली ह्यूमन तो दोनों तरह के होते हैं ना. हर किसी में टेंडेंसी होती है, जैसे कहते हैं ना कि कभी आप इंट्रोवर्टेड साइड पे जाते हैं, कभी एक्सट्रोवर्टेड, जिसको कहते हैं एम्बीवर्ट्स होते हैं हम यूजुअली. दोनों चीज़ें हमारी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की तबीयतें डिफरेंट होती हैं. तो आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हम अपने आप को समझें. मैं तो हमेशा आपसे कहूँगी कि दोनों लेवल पे देखें. जब आप अपने आप को समझते हैं और अगर आपको पता होता है कि हमारी टेंडेंसी आइसोलेट करने की है, तो छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को करें. जैसे वन ऑन वन इंटरेक्शन ऐसे लोगों के लिए जो होते हैं वो ज़्यादा इंजॉयबल होते हैं रादर देन हैविंग 50 पीपल अराउंड. और स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, स्मॉल पार्टीज़. तो इस तरह से अपने आप को बस कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में एक्सपोज रखें. और जो दूसरे लोग हैं वो अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करें. नॉट, यू नो, सब एक जैसे नहीं हो सकते. तो जब आप अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना, जब आपको एक दूसरे की जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो अच्छी फैमिली में जो अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप एक दूसरे को ना. क्योंकि अगर सारी एक जैसे हो तो फिर माहौल मजा क्या ना जिंदगी का. तो अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट भी ऐसे, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी का हर चीज़ हमारी फ़र्क है. सो सेलिब्रेटिंग दैट डाइवर्सिटी और तबीयतों को भी, चाहे वो इंट्रोवर्जन हो एक्सट्रोवर्जन हो. लेकिन आई थिंक अब हम इन चीज़ों को ना बहुत डिमार्केट कर देते हैं कभी कभी, अब उनको मतलब एक तरह से पैथोलॉजी की तरह ट्रीट करने लगते हैं ना. लेकिन वो ऐसा नहीं है. जब हम एम्ब्रेस करते हैं ना एक दूसरे को, तो हम बस we accept each other as we are, and this is what we learn. जो जितना interact करेगा ना वो उतना accepting होगा. जो जितना isolate करेगा उसको हर नई चीज़ जो अपने से मुख्तलिफ है उसको अजीब लगेगी. इसलिए जो introverted या shy nature के भी लोग हैं ना, उनको मैं हमेशा ये recommend करती हूँ कि खुद भी, क्योंकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा उसका एस्पेक्ट है कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ना, थोड़ी थोड़ी अपनी बाउंड्री को आप आगे करें. कंफर्ट जोन्स बन जाती हैं ना कि भाई यही अच्छा है, तो उसको थोड़ा सा आप करें. बिकॉज now we know that it's a medicine. It helps with my physical health, my emotional health, my mental health. आपको पता है एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि माशाल्लाह वी आर वेरी लकी टू बी लिविंग इन पाकिस्तान, जहाँ हमारा भी सोशल नेटवर्क सिस्टम, फैमिली सिस्टम्स इंटैक्ट हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में जो वहाँ के सर्जन जनरल हैं विवेक मूर्ति, उन्होंने किताब लिखी है टुगेदर. उसका नाम और भी है जो मैं भी थोड़ा सा उसमें भूल रही हूँ. लेकिन उन्होंने कहा जब कोविड आया तो देन ही, मतलब आप सोचें ना कि वहाँ कितनी दुनिया में सो डिजीज़ हैं, बट ही पिक्ड अप लोनलीनेस and he said that is the pandemic actually. And then he has this whole report, उन्होंने उसको अभी recently छपी है. This is one of the book, Together नाम है. ज़रूर अगर आप बुक रिकमेंडेशन चाहिए तो ज़रूर उसको देखिएगा. कि उसमें उन्होंने कहा कि लोग अकेले इंडिविजुअल लोग अपने तौर पर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है जब आप आइसोलेशन में रहना चाहते हैं. तो ही इज़ वर्किंग नाउ कि आप पॉलिसी लेवल के ऊपर, पब्लिक हेल्थ लेवल के ऊपर अब वो चाह रहे हैं कि लोगों को कम्युनिटीज़, छोटी कम्युनिटीज़ में लाना शुरू करें. तो हमारे पास तो ये ब्लेसिंग है. ब्लेस्ड टू हैव दैट. यही कह रही थी. आई एम सो रैपिंग दिस ऑल अप कि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी मिला होगा. तो दिस वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन कि मुझे अभी खुद फील हो रहा है कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि हम लोगों के पास इतने अच्छे और we have people around us that care about us. And I think this whole conversation just reminds us of the fact कि how blessed we are. और दूसरा ये भी है कि एक relationship जो हमारे आसपास के हैं, लेकिन एक relationship मुझे लगता है कि जो अल्लाह ताला ने भी हमारा बनाया, especially being Muslims, जो हमारा एक इस्लाम के थ्रू एक relationship है. So it's very important कि we remember our brothers and sisters who are in Gaza and Kashmir right now, who are suffering because they're also part of the unity that we have to being Muslims, right? तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे. एंड उनके साथ भी, क्योंकि हमें एक सोशल कनेक्शन हमारा ज़रूरी है. So this reminds me of a very beautiful hadith के जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जो उम्मत है, मेरी उम्मत को तुम लोग एक जिस्म की तरह पाओगे कि जब एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरी जिस्म के अंदर तकलीफ होती है. और उसको रियली पता है, थोड़ी देर के लिए अगर हम साइलेंट होके ना, we take it in that it's real, and being very intentional with our connection. I think ये मेरा जैसे कहते हैं ना take home message ये कि be very very intentional about our relationship, be very very aware कि अगर speed, life की speed हमको तेज़ कर देती है तो हम थोड़ा सा अपने आप को रोक के present में आएँ और ये intention करें कि हम अपने connections को, और बार बार हमसे छूटेंगे लेकिन वापस पकड़ लें, because you know it heals.
So بالکل on this point we wrap things up, and thank you all for watching, and we'll be back with another episode, a new topic. Until then, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much.